بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور اسلم۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زیڈونگ نے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ DPM-FM نے افغان سرحد کے قریب تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کے المناک قتل پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی خطے میں وانگ فوک کورٹ کے رہائشی کمپلیکس میں حالیہ تباہ کن آگ سے متاثرہ جانوں اور ان تمام لوگوں کے لیے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان مشکل اوقات میں پاکستان چین کے ساتھ پوری یکجہتی ہے۔ مباحثوں میں متنوع علاقوں میں پاکستان چین دو طرفہ تعاون کے ساتھ ساتھ حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفتوں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کے سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے آج وزارت خارجہ کے امور میں مصر کے FM ڈاکٹر بدر عبدالعٹی کے ساتھ گہرائی سے وفد کی سطح پر بات چیت کی۔ دونوں اطراف کے سینئر عہدیداروں نے حصہ لیا۔ دونوں فریقوں نے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے عزم کی تصدیق کی، جو پٹ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اور مشترکہ وزارتی کمیشن JMC اور سالانہ دو طرفہ مشاورت ABC سمیت ادارہ جاتی میکانزم کو بحال کرنے پر اتفاق کیا تاکہ تجارت، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، ثقافت اور لوگوں سے متاثرہ تعلقات میں تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ وزراء نے بھی اس سے اتفاق کیا ایک نئی بزنس کونسل قائم مصر کے B2B کے ساتھ مصروفیت کے لیے کلیدی پاکستانی کاروبار کی نشاندہی کریں۔ 2026 Q2 میں قاہرہ میں ایک وزارتی بزنس فورم کو کون دیں اور اس کی تیاری میں Q1 2026 کے لیے اسلام آباد میں سینئر عہدیداروں کی میٹنگیں منعقد کی گئیں۔ مصری FM نے الازہر یونیورسٹی کے لیے اسکالرشپ کو دگنا کرنے کا اعلان کیا۔ مصری FM نے الازہر یونیورسٹی کے لیے اسکالرشپ کو دگنا کرنے کا اعلان کیا۔ DPM-FM نے پاکستان کی ہیپاٹائٹس C کے خاتمے کی کوششوں میں اس کی حمایت کی اور الازہر اسکالرشپ کے ذریعے تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مصر کا شکریہ ادا کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق HE ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعٹی جمہوریہ عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ نے آج راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیم HJ چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کیا۔ اجلاس کے دوران دونوں معززین نے دونوں بھائی چارے ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا، جس میں خصوصی توجہ دفاع اور سلامتی کے تعاون، فوجی سے فوجی رابطوں، تربیتی تعاون اور علاقائی امن و استحکام پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ان مباحثوں نے ہم آہنگی کو مستحکم کرنے اور دفاعی اور وسیع تر اسٹریٹجک ڈومینز میں دیرینہ تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے دونوں فریقوں کے عزم کی تصدیق کی۔ وزٹرز کے وزیر خارجہ نے مصر کی قیادت سے بھی گرم جوشی کا اظہار کیا اور مصر کے پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو بڑھانے میں مسلسل دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں فریقوں نے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے پائیدار اعلیٰ سطحی تبادلے کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر علاقائی سلامتی کی حرکیات کو تیار کرنے کی روشنی میں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز دفتر خارجہ FO نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے ہیومن رائٹس وولکر ترک کے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا، جس میں 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمعہ کو جنیوا میں جاری کردہ ایک بیان میں ہیومن رائٹس کے سربراہ نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 26ویں ترامیم کی طرح تازہ ترین آئینی ترمیم کو قانونی برادری اور وسیع تر سول سوسائٹی کے ساتھ وسیع مشاورت اور بحث کے بغیر اپنایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلدی سے اپنایا ترمیم نے عدالتی آزادی کو مجروح کیا اور فوجی احتساب کے بارے میں خدشات کو جنم دیا۔ FO کے ذریعے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ FO کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے ذریعے اختیار کی گئی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے بے بنیاد اور غلط فہمیوں کی گہری تشویش کے ساتھ پاکستان نوٹ کرتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ تمام پارلیمانی جمہوریتوں کی طرح تمام قانون سازی کے ساتھ ساتھ آئین میں کوئی ترمیم بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے منتخب نمائندوں کا خصوصی ڈومین ہے۔ FO نے کہا ہے کہ جمہوریت اور جمہوری طریقے شہری اور سیاسی حقوق کی بنیاد ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے